ہمارے یہ بچے جو قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں مضبوط اور بہتر سے بہتر حافظ بھی بنائے اور اس کے بعد انہیں اچھا عالم بھی بنائے۔ اگرچہ بعض ناسمجھ کم فہم قسم کے لوگ، جن بیچاروں کو یہی پتہ نہیں ہے کہ وہ ہیں کون اور یہ ہیں کون، اس طرح کے لوگوں کی سمجھ میں قرآن کی تعلیم نہیں آ رہی ہے۔ آج کل کچھ ایسا ماحول بدلا سا نظر آ رہا ہے کہ بہت سے لوگ قرآن کریم پڑھنے والے اور قرآن کریم پڑھانے والوں کو امت کو برباد کرنے والا سمجھتے ہیں، اور یہ اپنی زبان سے بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے قوم کے بچوں کو سوائے برباد کرنے کے اور کچھ نہیں دیا ہے۔ آپ یہ تعجب کریں گے کہ ہم تو نہیں کہتے ہیں صاحب اس طرح کی بات، آپ کون سی بات ذکر کرنے لگ گئے؟ ہم تو ایسی بات نہیں کہتے۔ تو میں یہ بات آپ کے سامنے اشارتاً کہہ رہا ہوں کہ ایسے رجحانات آپ کے سامنے آئے نہ آئے مگر ہمارے سامنے بہت آتے رہتے ہیں، اور انہیں یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہیرے اور عام پتھر میں کیا فرق ہوتا ہے۔ وہ پتھر کو ہیرا اور ہیرے کو پتھر سمجھ جاتے ہیں۔ جوہری ہی جوہر کی قدر جانتا ہے، جس بیچارے کو گھسیارے کو کیا پتا کہ جوہر کیا ہوتا ہے۔ اگر کوئی گھسیارا سونار کی دکان پر لا کر کے بٹھا دیا جائے، اس بیچارے کو کیا پتا، اس سے تو یہ پوچھو کہ یہ گھاس کہاں کون سے جنگل میں پیدا ہوتی ہے اور اس کو کون سے ڈور ڈنگر کھاتے ہیں اور کون کھاتے نہیں ہے، اسے اس کا تو پتہ ہوگا، مگر جواہرات اور سونے چاندی کے بارے میں اسے کچھ پتہ نہیں ہے۔ اور آج کل گھسیارے فیصل بنتے جا رہے ہیں۔ آپ شاید میرے ان جملوں کو سخت سمجھ رہے ہوں گے۔ کیوں یہ سخت جملے استعمال نہ کروں جبکہ ہمیں انتہائی خطرناک جملے سننے کے موقع ملتے ہیں، اور ہمارے لیے وہ کوئی اور نہیں ہوتے، ہمارے ہی بھائی ہوتے ہیں، ہمارے ہی افراد ہوتے ہیں، ہمارے ہی گھروں کے چشم و چراغ ہوتے ہیں۔ ہمیں اجنبی اگر کچھ کہتا ہے اس سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں، تکلیف اس سے ہے جو اپنا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ ایک غیر مسلم اگر ہماری تنقید کرتا ہے تو ہمیں اس کے اوپر کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اسے معلوم ہی نہیں کہ قرآن کیا چیز ہے، عالم کیا چیز ہے، حافظ کیا چیز ہے، امام کیا چیز ہے، اسے پتہ نہیں ہے۔ لیکن جنہیں معلوم ہونا چاہیے اور جن کی ڈیوٹی اور وظیفہ ہے کہ وہ جانے اس بات کو، وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگ گئے ہیں۔ اس وقت میں اس طرح کے چرچے لاک ڈاؤن کے بعد سے خاص طور سے عام ہونے لگ گئے۔ ابھی چند دن پہلے کی بات، شاید ایک ہفتہ نہیں گزرا ہوگا، مجھ سے ایک آدمی براہ راست یہ کہہ رہا ہے، دیوبند سے لے کر کے نیچے کے مدرسوں تک کو اس نے اپنی ایسی کرسی کے اوپر بیٹھ کر جو گھوم جاتی ہے اور پیچھے کو ہو جاتی ہے، جس میں لمبے پیر کر کے آدمی بے تکلف، اس نے اس آرام دہ کرسی کے اوپر بیٹھ کر کے اللہ کی نعمت کی جو ناقدری کی ہے۔ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایسے بدمعاش ماحول کے اندر پیدا ہونے لگ گئے ہیں، انہیں سمجھانے کی سخت ضرورت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ان مدرسوں نے ساری امت کو برباد کر کے رکھ دیا، تباہ کر کے رکھ دیا۔ ان مدرسوں میں 25 سال خراب کر دیے جاتے ہیں اور بچوں کو اتنا بھی نہیں سکھایا جاتا کہ وہ اپنے بچوں کو پال سکے، اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے۔ مدرسوں میں سوائے جہالت کے اور کوئی چیز نہیں ہے، بربادی کے اور کوئی چیز نہیں ہے، اور بیکاری بنانے کے علاوہ مدرسوں میں اور رہ کیا گیا ہے؟ دیوبند بھیکاری بنا رہا ہے، ہاپوڑ بھیکاری بنا رہا ہے، یہ مدرسے سب امت کے بچوں کو بھیکاری بنا رہے ہیں۔ 2 روپے اس کے پاس آ گئے، اس لیے 2 روپے کی گرمی سے وہ اتنی بڑی بات کہہ گزرا۔ وہ کہتا ہے ان سے اپنا پیٹ پالنا نہیں آتا ہے۔ میں نے اس سے کہا ذرا ہلکے جملے کر لو، تھوڑے بھاری ہو گئے، انہیں ذرا ہلکے کر لو، کہ آپ میری بات سمجھے نہیں۔
میں نے کہا میں آپ کا سب کچھ سمجھ رہا ہوں، ذرا سے ہلکے کر لو تو آپ ہی کا فائدہ ہوگا۔ جو آدمی قرآن کریم کی تعلیم کو بربادی کی تعلیم سمجھتا ہے، جو آدمی قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے والے کو برباد سمجھتا ہے، میں اس سے پوچھنا چاہوں گا کہ پھر آباد آپ کون سی تعلیم میں سمجھتے ہو اور کون سا طبقہ آپ کی نگاہوں میں آباد ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں، کیا وہ طبقہ کہ جسے بھنگیوں اور شمروں کی تمیز نہیں ہے؟ کیا وہ طبقہ آپ کی نگاہوں میں آباد ہے؟ کون سا طبقہ آباد ہے پھر اس کی نگاہوں میں؟ مدرسوں میں تو قرآن پڑھایا جاتا ہے، مدرسوں میں تو اللہ کا دین بتایا جاتا ہے، مدرسوں میں یہ بتایا جاتا ہے کہ رب کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ مشرک کی کبھی مغفرت نہیں کرے گا، اور اس کے علاوہ جس گناہگار کو چاہے اللہ اپنی مرضی سے معاف کرنا، اس کی مرضی ہے وہ معاف کر سکتا ہے، لیکن کسی کافر، کسی مشرک، کسی ایمان کا سودا کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کر سکتا ہے۔ مدرسوں میں یہ سمجھایا جاتا ہے، کیا یہ بربادی ہے؟ مدرسوں میں یہ سمجھایا جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق ذات نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، اس کے رسول ہیں، اس کے بندے بھی ہیں، اس کے رسول بھی ہیں، اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر ہدایت کا سامان فراہم کیا ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنی مخلوق کے ذمہ درمیان واسطہ بنایا ہے۔ مدرسوں میں یہ سمجھایا جاتا ہے، مدرسوں میں یہ بتایا جاتا ہے کہ تم جس ماں باپ سے پیدا ہوئے ہو اس کے تمہارے اوپر کچھ حقوق ہیں۔ رب کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت صرف اسی کی ہوگی، اور ماں باپ کے بارے میں اللہ نے 6 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ مدرسوں میں یہ سکھایا جاتا ہے، یہ بوڑھے ماں باپ جو سسک جاتے ہیں کبھی کبھی، وہی دولت مند جو ان کی قدر نہیں کر پاتے ہیں۔ مدرسوں میں یہ بتایا جاتا ہے تمہارا وجود ان ماں باپ کے ذریعے اللہ نے بنایا ہے، تمہارے لیے رب کے بعد یہ سب سے بڑے محسن ہیں کہ ان کے ذریعے اللہ نے تمہیں وجود بخشا ہے، اللہ نے تم بے جانوں کو جاندار بنایا ہے، اللہ نے تم کمزوروں کو انہی کے رحم و کرم پہ طاقتور بنایا ہے۔ تم بول نہیں سکتے تھے، یہ تمہارے اشاروں پر تمہاری تابع داری کرتے اور تمہیں پروان چڑھانے کے لیے دن رات ایک کیا کرتے تھے۔ مدرسوں میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ ان ماں باپ کا احترام کرو۔ کیا ماں باپ کا احترام اگر مدرسوں میں سکھایا جائے تو یہ بربادی اور گمراہی ہے؟ مدرسوں میں اللہ تعالیٰ کے احکام بتائے جاتے ہیں انہی ماں باپ کے لیے۔ اللہ نے فرمایا جب بات آئی تو کہتا چلو، رب کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ عبادت صرف اسی کی ہوگی، اسی پالنہار پاک پروردگار کی عبادت ہوگی، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا اور کسی شریک کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا۔ اس موقع پر ہمارے علاقے کے ایک بہت بڑے بزرگ اور اسلام کی دعوت کے سلسلے میں ممتاز شخصیت، انہوں نے ایک بات بہت اچھی طرح سے اپنی ایک چھوٹی سی کتاب میں سمجھائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مشرک کو معاف نہیں فرمائے گا، اور حسی طور پر مثال دے کر کے انہوں نے اس بات کو عقل کے قریب کیا ہے تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، اور اس کے پیدا کرنے میں انسان میں کوئی اور شریک نہیں ہے۔ ساری انسانیت کو اس نے پیدا کیا، پالتا وہی ہے، جلاتا وہی ہے، بڑا وہی کرتا ہے، پوری دنیا میں ہر احسان اسی کا ہے۔ لہذا اب اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں پیدا بھی کر دیا اور سارے حقیقتاً احسان بھی اسی کے ہیں، تو پھر اگر ہم اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک کریں تو اس اللہ کو یہ گوارا نہیں ہوگا، اور یہ اس کی غیرت تقاضا بھی نہیں کرتی کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کر لیا جائے۔
پھر انہوں نے فرمایا کہ تم ہمیں ایک بات بتاؤ، اگر تمہاری بیوی جو تمہاری بہت پسندیدہ ہے اور تمہارے آتے ہی جوتے اپنے ہاتھوں سے اتارے، تمہیں گرم پانی پیش کرے، سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں ٹھنڈا، گرم کھانا تمہیں کھلائے، تمہاری پوری خدمت کرے اور تمہارے اشاروں کے مطابق تمہاری تابع داری کرے، لیکن رات کے وقت میں اگر وہ تم سے یوں کہے کہ میں رات کسی کسی کے ساتھ میں گزار کے آ رہی ہوں، تو کیا آپ اسے برداشت کر لو گے؟ کیا اسے کسی پڑوسی کے ساتھ رات گزارنے کا موقع دے دو گے؟ فرمایا نہیں ہو سکتا ہے، شوہر اپنے وصف شوہر اور وصف زوجیت کے اندر کسی دوسرے کو شریک ہونا برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اسے یہ برداشت ہو سکتا ہے کہ بیوی نافرمانی کرتی رہے اور سب کچھ کرے لیکن اپنی عزت کو محفوظ کرنے والی ہو، پھر وہ بیوی اگر معافی مانگ لے تو یہ بندہ معاف کرنے کو تیار ہے، چونکہ عزت دار بیوی ہے، زبان کی خراب تھی، اس نے معافی مانگ لی، معاف کر دے گا۔ لیکن ہر خوبی والی عورت اگر وہ دوسرے کے ساتھ رات گزارنے کی بات کرے گی تو یہ اس کی خوبیوں پر نہیں جائے گا بلکہ اس پر جائے گا کہ اس کے حق میں دوسرے کو اس نے شریک کیوں کر دیا ہے، اور یہ اسے چھوڑ دے گا، طلاق دے دے گا، اس کا ساتھ چھوڑ دے گا۔ اس طرح سے انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ رب ذوالجلال گناہ گار کے گناہوں کو جب وہ آنسو بہا لے معاف کر دیتا ہے، اور اگر کوئی آنسو بھی نہ بہائے، پروردگار کو اس کی کوئی ادا پسند آ گئی، اللہ کی مرضی ہے وہ اسے معاف کر دے، لیکن اگر کوئی آدمی اس کی خالقیت میں، اس کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک کر لے گا، اللہ اسے معاف نہیں فرمائے گا۔ اس کے لیے سخت اعلان جاری کر دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ مشرک کی مغفرت نہیں کرے گا۔ جب بندہ اپنے شوہر ہونے میں جس نے اپنی بیوی کے اوپر صرف یہ احسان کیا ہے کہ اسے اپنے گھر میں رکھ کر کے اس کے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے، باقی اس کی زندگی اس کی دی ہوئی نہیں، اس کے سانس اس کے ہاتھوں سے دیے ہوئے نہیں، وہ پورا وجود اللہ کا دیا ہوا ہے، بس صرف اس نے تو اسے روٹیوں کا انتظام کیا ہے۔ محض اتنے سے احسان کی بنیاد پر یہ بندہ اپنے رات والے حصے میں کسی دوسرے کی شرکت کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، اور اس بندے کو اتنی غیرت آتی ہے کہ اگر بیوی اس طرح کی حرکت کرے یہ اسے ساتھ رکھنے کو تیار نہیں ہوتا ہے، پھر خلاق عالم جس نے وجود بخشا ہے وہ اپنی عبادت میں اس بندے کے لیے کسی دوسرے کو شریک کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اس لیے یہ معافی کے قابل جرم نہیں ہے۔ مدرسوں میں یہ سکھایا جاتا ہے۔ کیا یہ سکھانا جرم ہے؟ کیا یہ سکھانا گمراہی ہے؟ کیا یہ سکھانا امت کے نونہالوں کو برباد کرنا ہے؟ یہ بات مدرسوں میں سکھائی جاتی ہے۔ قرآن کریم میں رب نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حسن سلوک کا مطلب عام ہے، اگر کپڑے نہیں کپڑے بناؤ، بیمار ہو جائے علاج کراؤ، کھانے کو نہیں کھانے کا انتظام کرو، مکان نہیں رہائش کا انتظام کرو، ہر اعتبار سے اولاد کے اوپر ڈالا ہے کہ تمہارے لیے تمہارے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ضروری ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا ہے انت ومالک لابیک، تم بھی اور تمہارا مال بھی تمہارے باپ کا ہے۔ اگر تمہارے مال میں سے تمہارا باپ تمہاری اجازت کے بغیر کپڑے بنا لے، کھانا کھا لے اور اپنے لیے انتظام کر لے، اس میں اولاد کو کسی طرح کے اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ ماں باپ کی اتنی خدمت اولاد کی خود کی ذمہ داری ہے۔ الگ ہو کر کے بیٹھ جاتے ہیں، الگ ہو کر کے منہ پھیر کر کے بیٹھ جاتے ہیں، نہ جانے کتنے ماں باپ ہیں
جو تڑپ رہے ہیں، اور امیر ترین اولاد کے ماں باپ ہیں جو آنکھوں میں آنسو لیے پھرتے ہیں، ان کی طرف سے بے چین ہیں، پریشان ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، مدرسوں میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ماں باپ تمہارے لیے نعمت غیر مترقبہ ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائے دونوں یا ان میں سے کوئی ایک، اور تم جوان ہو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تقل لہما اف، فرمایا کہ تم انہیں ماں باپ کو اف تک نہ کہو، ولا تنہرہما، اور انہیں جھڑکنے کی ضرورت نہیں۔ پھر رب کیا کریں؟ رب نے کہا یہ کر وقل لہما قولا کریما، انہیں نرم نرم گفتگو کر کے ان کا دل جیت لے، نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ گفتگو کیا کر۔ ماں باپ کو جھڑکنا، ماں باپ کو دھمکانا، ماں باپ کا ویرودھ کرنا، ان کا دل توڑنا قطعاً جائز نہیں رکھا ہے شریعت اسلامیہ نے۔ قرآن کریم نے یہ بیان فرمایا ہے۔ بوڑھے ماں باپ اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور ہماری زندگی میں پہنچ جائیں، ہم زندہ ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ان حالات سے پیش آئیں اور یہ انداز اختیار کریں۔ یہ مدرسوں کی تعلیم ہے جو مدرسوں میں دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے کالجز، اور میں ان کو چیلنج نہیں کرتا، میں اس شخص کے اوپر تنقید کر رہا ہوں جس کے نظریات میں نے یہ پائے، اور اس نے صاف کہا کہ اگر انسانیت اور انسان کو بہتر بنایا جا رہا ہے آج کالجوں کے اندر، مجھے تقابل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کالج بھی ہمارے، یونیورسٹیز بھی ہماری، اور یہ ادارے ہمارے، مدرسے ہمارے، ہم ان میں اس طرح کے امتیاز نہ کریں اور نہ ہمیں کرنے کی کوئی ضرورت۔ ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مدارس ان سب سے اوپر ہیں اور رہیں گے، اس لیے کہ مدرسوں میں قرآن پڑھایا جاتا ہے، حدیث پڑھائی جاتی ہے، فقہ پڑھایا جاتا ہے، دین اسلام پڑھایا جاتا ہے، قرآن جو سب سے بلند مقام رکھنے والا ہے وہ پڑھایا جاتا ہے۔ اگر قرآن تمہاری نگاہوں میں بلند ترین درجے کی کتاب ہے، اور یقیناً ہے، آپ کے اور میرے کہنے سے نہیں بلکہ رب نے اس کا مقام سب سے اونچا بنایا ہے، اگر ہمارا اس پر یقین ہے تو پھر یہ تو مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، پھر مدرسے کیوں اوپر نہ ہو کہ اس میں تو وہ پڑھایا جاتا ہے جو سب سے اوپر ہے۔ مدرسوں سے کسی ادارے کو ٹکرانا یہ انتہائی جہالت کی بات ہے۔ مدرسوں سے کسی ادارے کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اگر مقابلہ کرنے کی کوئی کوشش کرتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ قرآن سے کسی کتاب کا ٹکراؤ کر رہا ہے، اور قرآن سے کسی کتاب کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور دیگر کلام بندوں کے کلام ہے۔ بھلا بندوں کا کلام، بندوں کی لکھی ہوئی کتاب، بندوں کا لکھا ہوا سمویدھان، بندوں کا لکھا ہوا قانون، بندوں کا اور لوگوں کا لکھا ہوا جتنا بھی لٹریچر ہے وہ اتنا ہی فرق رکھتا ہے جتنا خدا اور خدا کے بندوں میں ہے۔